إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کائنات کا مالک ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آخری دم تک توحید پر کیسے قائم و دائم رہ سکیں. حاضرین، پچھلے خطبہ جمعہ میں فوت شدہ لوگوں کے حقوق جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے روزوں کی قضا، اسی طرح سے نظر پوری کرنا، فوت شدہ لوگوں کی جانب سے حج کرنا، اسی طرح سے فوت شدہ لوگ اگر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو اور پھر اس کو وہ نہ ادا کر سکے ہوں، وفات ہو گئی ہو، تو ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، ان حقوق کو پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا. انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ان حقوق کو باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ میت جو اپنے اقربا میں سے ہوں، اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں، اگر وفات پا گئے ہوں تو ان کی وفات پر جاہلیت کی طرح رونا، دھاڑنا، نوحہ خوانی کرنا، اس سے اسلام روکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور اپنے چہرے پر مارتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہ تک بھی کہا گیا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، میت کو اس وجہ سے سزا دی جاتی ہے کہ ان کے گھر والے ان کی وفات پر رو دھو رہے ہیں. رونا دو طرح کا ہے. ایک ہے فطری طور پر رونا، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ کے آنکھوں سے آپ کے اشک بہار ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے تھے. تب کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک فطری رونا ہے، ایک فطری رونا ہوتا ہے. اس کے علاوہ چلا کر کے رونا،
اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے چہروں پر پیٹنا، اپنے ہاتھوں کو مارنا زمین پر، یا 3 دن سے زائد اس پر نوحہ خوانی کرنا، افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جانا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ 3 دن کے اندر دائرہ اسلام یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ فطری اگر رونا ہے، افسوس ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر زائد ہو جائے تو یہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب میت کو کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ میت کا اس میں کیا قصور ہے؟ میت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو دنیا سے چلا گیا، کیونکہ حدیث شریف کہتی ہے کہ جب بندہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع، اب اس کو ثواب اور عذاب پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، میت کو عذاب اس لیے دیا جاتا ہے کہ میت اپنی زندگی میں جب تک وہ باحیات رہیں اپنے گھر والوں کو وصیت کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دیں کہ میری وفات پر اس طرح نوحہ خوانی کرنا، کپڑے پھاڑ کر کے رونا، چلا چلا کر کے رونا، جس طرح آج کل کی خواتین کرتی ہیں کہ شوہروں کی وفات پر، باپوں کی وفات پر، اب اسی طرح اپنے بچوں کی وفات پر چلا کر کے جس طرح خواتین روتی ہیں، اس کی وصیت دنیا ہی میں کر دیں۔ اگر آپ دنیا میں اپنی باحیات زندگی میں اگر آپ باحیات رہتے ہوئے وصیت کر دی تو باذن اللہ تعالی آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے وصیت نہیں کی اپنی زندگی میں اور آپ کے گھر والے آپ کی وفات پر رونا دھونا کرتے ہیں چلا کر کے، تو اس کا عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے میت کے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کی کمیوں کو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ ان کی کمیوں کو، ان کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے، بارہا ذکر کرتے ہوئے، یا ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، یہ بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اپنے میتوں کو، مسلمان مردہ ہیں، وفات شدہ ہیں، ان کے تعلق سے آپ گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال لے جا چکے ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے میتوں کا صرف اور صرف ذکر خیر کرو، ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو، ان کی برائیوں کا ذکر مت کرو۔ اسی طرح سے میت اگر وفات پا جائے تو کچھ حقوق مال سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مال سے کچھ حقوق تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میت وفات پا گئے، ہمارے رشتہ دار وفات پا گئے، ان کا مال ہے، تو اس مال کی ترتیب جو ہے 4 طرح سے ہوتی ہے۔ پہلے جو ہے ان کے مال کا حق یہ بنتا ہے کہ تجہیز اور تکفین کا جو معاملہ، اخراجات ہیں، میت کے مال میں سے خرچ کی جائیں۔ کفن کا خرچہ ہے، قبرستان کا خرچہ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا مسئلہ ہے، جو بھی اخراجات آتے ہیں میت کے مال میں سے خرچ کیا جائے، سب سے زیادہ حق رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ قرض۔ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قرض جو رہن کی صورت میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر میت اپنی زندگی میں سونا چاندی رہن کے طور پر دے دیا کسی کے پاس، یا کوئی دیگر چیز دے دیا، قیمتی چیز، اس کے بدلے میں کچھ قرض لے لیا، اور رہن کسی اور کے پاس رکا ہوا ہے، یا پھر گھر جو ہے، گھر کے اوراق جو ہے رہن کے طور پر رکھ دیا، قرض لے لیا، تو سب سے پہلے حق بنتا ہے ورثاء کا، ان کے اقارب کا، کہ اس قرض کی ادائیگی کی جائے۔ کیونکہ اس کے قرض کی ادائیگی سے رہن واپس آتا ہے، مال میں تقسیم آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے عام قرض، اگر میت قرض لیا ہو کسی کے پاس سے تو وہ قرض اس کو لوٹا دیا جائے، ان کے ورثاء اور ان کے اقارب کا حق بنتا ہے۔ تو قرض 2 طرح کا، ایک رہن یعنی دے کر کے قرض لیا جاتا ہے، کوئی چیز دے کر کے، دوسرا جو ہے عام قرض۔ تو سب سے پہلے رہن والا جو قرض ہوتا ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد عام قرض ادا کی جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کچھ طریقہ چھوڑ کر کے گیا ہے؟ کہا کہ لوگوں نے کچھ 3 درہم کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر کچھ قرض باقی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے کچھ طریقہ چھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
فوری طور پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے، علی الفور کہا کہ اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دیگر روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اس جنازے پر قرض تھا، اس میت پر قرض تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھو۔ تو اس لیے ورثہ کا حق بنتا ہے، اقارب کا حق بنتا ہے کہ میت کی جانب سے جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، ورنہ قیامت کے دن بھی وہ مسکین ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی وہ مسکین ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں مسکین کون ہے معلوم ہے، کنگال کون ہے معلوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو وہ مسکین ہے، وہ کنگال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کا کنگال ہو گیا، قیامت کے دن کا مسکین، قیامت کے دن کا کنگال وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کی نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ ہوگا، دیگر حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہوگا وہ آدمی، مگر حقوق العباد میں کمی پیشی ہوگی، اس کی کسی کا حق چھینا ہوگا، دنیا میں کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی سے قرض لیا ہوگا، وہ قرض نہیں لوٹایا ہوگا، وہ قرض لوٹانے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی نیکیاں ان قرض داروں کو یا پھر جن کے حقوق وہ پامال کیا ہے انہیں اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، حتیٰ کہ اس کا نام اعمال، اس کا ترازو نام اعمال کا کمزور پڑ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ورثہ کا حق بنتا ہے، اقارب کا حق بنتا ہے کہ اس کا قرض جو ہے، میت جو قرض لیا ہے دنیا میں، اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ تیسری چیز اسی میں مال کے تعلق سے جو حقوق ہیں، وصیت، میت مرنے سے پہلے جو وصیت کیا ہوتا ہے اس وصیت کو پوری کی جائے، اور وہ وصیت جائز وصیت ہو۔ اگر کوئی حرام وصیت یا شرک والی وصیت کی تعلیم دیتا ہے تو اس کو ہرگز نہ پوری کی جائے، اور اسی طرح سے وہ وصیت میں شرط یہ ہے کہ وہ وصیت ثلث مال سے زیادہ نہ ہو، 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میت کے حق میں 90 لاکھ روپیہ ہے، بینک بیلنس 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے 40 لاکھ روپیہ مسجد کو دے دیں یا مدرسے کو دے دیں، تو ایسی صورت میں نہیں دی جائے گی۔ یعنی وارثین اختیار ہے، وارثین اگر پورے تیار ہوں کہ ہاں دے دیں تو تب دے دیا جائے گا، اگر تیار نہ ہو تو ثلث سے زیادہ 1/3 بنتا ہے 30 لاکھ، تو 30 لاکھ سے زائد مال جو ہے اس کی وصیت کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا، وہ وصیت صرف 1/3 مال کے دائرے میں ہے، شرط یہ ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ وصیت ناجائز کاموں میں ہے تو اس کو پوری قطعا نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ وصیت اگر وہ ورثہ میں خود کرتا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو 30 لاکھ روپیہ زائد دے دو، تو ایسی صورت میں بھی پوری نہیں کی جائے گی، صرف وہ وصیت اللہ کے راستے میں ہی ہو، ایسی صورت میں بھی پوری نہ کی جائے گی جب تک کہ پورے وارثین تیار نہ ہو۔ اگر پورے وارثین تیار ہو تب ایسی صورت میں اس وصیت کو پوری کی جائے گی۔ اسی طرح سے آخری حق وہ یہ بنتا ہے کہ مال اگر یہ تمام چیزیں پار ہو جائیں، جیسے تجہیز و تکفین اخراجات نکل گئے اس میں سے، پھر اسی طرح سے قرض باقی تھا اس کو بھی ادا کر دیے، رہن والا قرض تھا، عام قرض تھا، پھر وصیت تھی، ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کر دیے گئے، پھر آخری حق بنتا ہے کہ اس کی میراث، اس کی وراثت تقسیم کی جائے، اور وہ تقسیم شریعت مطہرہ، یہ ایک سبجیکٹ ہی ہے شریعت میں کہ اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ بیوی اگر ہو، اس کے بچے اگر ہوں تو ایسی صورت میں بیوی کو 1/8 ملے گا، اگر بچے نہ ہو تو اس کو 1/4 ملے گا۔ اس طرح بیوی کی وفات ہو گئی، شوہر ہو، بچے ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر بچے نہ ہو تو شوہر کو آدھا نصف ملے گا۔ اسی طرح بچے ہیں، بچیاں ہیں تو ایسی صورت میں بچیوں کو 1 حصہ ملے گا اور بچوں کو 2 حصے ملیں گے۔ ایک غلطی ہمارے پاس عموماً یہ بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ بچیوں کے، بیٹیوں کے حقوق پامال کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ زندہ رہتے ہوئے میت اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کروا دی، اس شادی میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، 20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا،
اور پھر یہ وصیت کر دیتا ہے کہ اب جو بھی مال باقی ہے بچوں کا، بیٹی کا حق ادا ہو گیا. تو یہ ہرگز وراثت نہیں ہے. دنیا میں زندہ رہتے ہوئے وہ جو کچھ بھی دے گا بچوں کو یا بچیوں کو، وہ میراث کا مال نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہدیے کی شکل ہوگی، وہ ہدیے کی صورت ہوگی، وہ تحفے کی صورت ہوگی. اور اس میں باپ کو چاہیے کہ برابری کرے بچوں میں. وفات مرنے کے بعد جو بھی مال ہوتا ہے اس کی صورت الگ ہو گئی. زندہ رہتے ہوئے جو بھی مال خرچ کرتا ہے اس کی صورت الگ ہو گئی. تو اس طرح سے بچیوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق ہم پامال کرتے ہیں کہ تمہاری شادی میں تو ابو جان نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، اب جو کچھ بھی باقی ہے ہم بچوں کا حق باقی ہے. تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صورت الگ ہو گئی، یہ صورت الگ ہو گئی. تو میرے کیف یہ کچھ حقوق تھے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرہ سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.